رسول آپ کو اس دنیا سے سب کو ہی جانا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملاقات کرے گی؟ یہ سوال اللہ کے نبی کے لیے بڑا مشکل تھا، جواب دینا بڑا مشکل تھا. ساری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اگر کہہ دیتے کہ تم تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ تم لوگ یہ جاننا چاہتی ہو کہ میری اتنی بیویوں میں سے جو زندہ سب سے پہلے مجھ سے کون ملے گی؟ خاندان میں اہل بیت میں تو فاطمہ کہہ دیا، لیکن اتنی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی میں مجھ سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، آئے میری بیویوں سن لو، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس سب سے پہلے میری جو بیوی آئے گی، یعنی جس بیوی کا انتقال ہوگا تم لوگوں میں سے، وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. حضرت عائشہ تھوڑی دیر بیٹھی اور اس کے بعد ساری بیویوں سے کہا ادھر آؤ دوسرے کمرے میں، دوسرے حجرے میں لے گئے اور ایک لکڑی لے آئی، کہا کہ لوگ سب کے ہاتھ ناپتی ہوئی دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، سب کے ہاتھ ناپنے لگی حضرت عائشہ. جب ہاتھ ناپے تو ساری بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے. کس کے تھے؟ حضرت سودا کے. ساری بیویوں نے مبارکباد بھی دیتی، خوش نصیب ہے تو، اللہ کے رسول سے سب سے پہلے تو ملے گی، اپنے شوہر کے پاس سب سے پہلے تو جائے گی. حضرت سودا بھی اپنا ہاتھ دیکھ کے کہہ رہی سب سے پہلے میرے ہاتھ ہے، اس کا مطلب میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملوں گی، میں اپنے شوہر کے. یعنی کسی کے چہرے پر پسماندگی نہیں ہے، افسوس دوسری بیویوں کو ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھ رہی تھی. حضرت سودا کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی کیونکہ اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. اللہ کے نبی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ سودا نہیں تھی. اب آپ غور کریے، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب بنت جہش، جبکہ ہاتھ سب سے زیادہ لمبے کس کے تھے؟ سودا کے. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے ملے گا، وہ مجھ سے ملے گی. ہاتھ لمبے تھے سودا کے، لیکن انتقال کس کا ہوا سب سے پہلے؟ حضرت زینب کا. ساری بیویوں نے غور کیا، نبی کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا. اطولکن یدن کا مطلب جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، لمبائی چوڑائی میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے تھے جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی ہوگی، اور ہم تمام عورتوں میں زینب سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والی ہے. سب سے زیادہ فی سبیل اللہ زینب نکالتی ہے، صدقہ و خیرات زینب کرتی ہے. زینب کے پاس جتنا بھی آ جائے شام تک نہیں رہنے دیتی، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ. شام کو آ جائے تو صبح نہیں ہونے دیتی، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زینب کے ہاتھ دینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے زیادہ لمبے تھے. اور اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے وہ مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی. پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو قریب دیکھ کر حضرت سودا مسکرا رہی ہے کہ میں سب سے پہلے ملوں گی. حالانکہ وہ نہیں ملی، لیکن ہاتھ کو لمبا جان کر کہ میں سب سے پہلے ملوں گی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. ہمارے محترم نے ہمیں ایک پرچی دی ہے کہ غیر مسلموں کے تعلق سے تھوڑا سا بول رہے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں میں تھوڑا سا مجبور ہوں. آپ جانتے ہیں آچار سنہتا بھی لاگو ہے، الیکشن کا دور بھی ہے، اور ایک بات آپ اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے میرے تعلق سے کہ مجھے جو ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہوئی ہے اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ صرف اپنے مذہب سے تعلق رکھیں گے، غیر مسلموں کے تعلق سے اور دوسرے مذہب کے تعلق سے آپ کسی پر کوئی بات اور تبصرہ نہیں کریں گے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے. ایک
फाउंडेशन में बना हुआ हूं मैं, और फिर मैं बोल भी देता इस फाउंडेशन का को ताक रखते हुए, लेकिन चूंकि इंतखाब का दौर है, इलेक्शन का दौर है, और आप जानते ही हैं कि मेरे ऊपर कब कौन सी गाज किसकी गिर जाए, इस मामले में या तो मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूं या फिर बहुत ज्यादा बदनाम हूं। मेरे भाइयों, ये दोनों ही चीजें मेरे साथ है, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपने आप को भी बचा कर रखना है, और एहतियात का तकाजा भी यही है। और रात के 3 बजे हम किस गैर मुस्लिम को सुनाएं? 3 बजे कौन जाग रहा होगा, कौन बेचारा नवरात्रि में बैठा हुआ होगा? अब आप खुद भी सोच सकते हैं, अब यही टाइम मुझे ईशा की बात देते तो वेदों के मंत्र पढ़ते और लाइन लगा देते, क्योंकि उस वक्त गैर मुस्लिम लोग होते, लेकिन 3 बजे रात में कौन बेचारे यहाँ बैठे होंगे और कौन सुनेंगे? और मुसलमानों को वेद सुनाना और मंत्र सुनाना ये बेवकूफी और पागल है। भैंस के आगे बीन बजाओ तो क्या फायदा? यानी गैर वेदों के मंत्र ये सब चीजें उनके सामने होनी चाहिए जिसकी जो गिज़ा हो। घोड़ा घास खाता है तो उसको गोश्त खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, जिसकी जो गिज़ा है उसको वो खिलाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब जिसकी जो गिज़ा है वो है ही नहीं, और हम मुसलमानों को वेद के मंत्र सुनाएं तो ये अच्छी बात भी नहीं लगती है। और फिर मौत के मौसम में हम इसको कहां से गुजर दें वेदों के मंत्र? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का एहसास करना चाहिए, और अपने इस बंदे के लिए भी, फकीर के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह इसको भी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं इस दुनिया में, हासिदों की और चलन करने वालों की और दुश्मनी रखने वालों की कमी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वो सबके साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। हासिदों के हसद से हम तमाम मुसलमानों को तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, ये दुआ मांगनी चाहिए है कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से बचाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मौत एक हकीकत है, लेकिन सच्चा मोमिन वो है कि जो मौत को अपने करीब देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मौत की तमन्ना और दुआ तो नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह जल्दी मौत दे दे, लेकिन मौत को अपने करीब देखता है तो खुशी होती है। हजरत खंसा के ऊपर 2 ज़माने गुजरे, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। हजरत खंसा के ऊपर 2 ज़माने गुजरे हैं। सन 8 हिजरी में वो इस्लाम लाई, 8 हिजरी से पहले वो काफिरा थी, 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई। 8 हिजरी से पहले की जिंदगी पर नजर डालिए और 8 हिजरी के बाद की जिंदगी पर नजर डालिए। अरब की सबसे बड़ी शायरा, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली, जब मक्के में सूखे उकास में उनका मेला लगता था और खेमा लगता था, तो वहां एक खेमे पर लिखा जाता था बाहर अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया गो, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली खातून, उससे बड़ी कोई शायरा पैदा नहीं हुई अरब के अंदर। उसका एक भाई था मुआविया और एक भाई का नाम था सख्र। उसका एक भाई मुआविया कत्ल कर दिया गया। सख्र ने अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए कमर कस ली। दुश्मनों को पता चल गया कि इसका भाई इंतकाम लेना चाहता है। उन लोगों ने सख्र को भी कत्ल कर दिया। सख्र के कत्ल हो जाने के बाद खंसा अपने भाई के मर्डर के बाद, अपने भाई के कत्ल के बाद पागल सी हो गई और उसने सबसे दर्द भरा मरसिया गाया। कोई उसके बाद मरसिया लिखना छोड़ दिया था कि अब भाई के मरने के बाद, कत्ल हो जाने के बाद, आज से मेरी शायरी खत्म, मरसिया खत्म। लेकिन वो जब तक इस्लाम नहीं लाई अपने भाई की जुदाई में रोती रही। वो जब सूरज निकलता था तो एक ही जुमला कहती थी और रात आती थी तो एक ही जुमला कहती थी। सूरज निकलता था तो कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सहरा, और जब रात आती थी तो कहती थी व अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। आप इसके तर्जुमे पर गौर करें, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सहरा, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है? जब भी तू चमकता है, जब भी तू तुलू होता है, मुझे मेरे भाई सख्र को याद दिला देता है। आए सूरज तू क्यों निकलता है, आए दिन तू क्यों आता है, जब भी तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सख्र की याद आ जाती है। और जब रात आती थी
جب وہ بستر پہ سونے جاتی تھی تو کہتی تھی اذکرہ لکل غروب شمس، اے سورج تو کیوں ڈوبتا ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے سورج تو کیوں چلا جاتا ہے غروب ہونے کے لیے، جب بھی تو غروب ہوتا ہے رات ہمیں اپنی آغوش میں لیتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتی ہے۔ یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں صخر کو یاد نہ کروں، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ میں اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کروں۔ کتنا درد بھرا شعر تھا یہ۔ لیکن 8 ہجری کے بعد جب یہی خنسا اسلام لائی اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوئی تو اپنے 4 بیٹوں کو یہ جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹو جاؤ اس جنگ میں لڑو، چاروں جاؤ، جب ایک بیٹا شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈا پکڑ لینا، اور دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا، اور تیسرا جب شہید ہو جائے تو چوتھا، اور چوتھا بھی جب شہید ہو جائے تو مجھے سکون ملے گا۔ اے میرے بیٹو جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری رگوں میں تمہارے ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اللہ کی قسم تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو جس طرح تم سب کی ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم میدان جنگ میں جاؤ۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، ان کی قتل کر دیا گیا ان کو۔ حضرت خنسا نے کہا ان کی شہادت کی خبر سنی تو خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ چاروں بیٹوں نے خنجر یا تلوار یا تیر اپنی پیٹھ پر کھایا تھا یا سینے پر؟ تو بتایا آئے خنسا تیرے چاروں بیٹوں نے تیر سینے پہ کھایا، تلوار کر پہ کھائی، کوئی بھی خنجر پیٹھ پر نہیں کھایا ہے، چاروں بیٹوں نے سینے پر مار کھایا ہے اور شہید ہو گئے۔ یہی خنسا جو اپنے بھائی کی موت پر رویا کرتی تھی اور سورج سے کہتی تھی کیوں نکلتا ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے، اور رات کو کہتی تھی کیوں آتی ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے، لیکن آج چاروں بیٹوں کی شہادت پر مسکراتی ہے موت، اور مسکرانے کا ذریعہ اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو مسکراتی ہے، اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل سے مشرف فرمایا ہے، شہادت سے مشرف فرمایا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ موت مومن کی نظر میں کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت مومن کی نظر میں کیا ہوتی ہے، ہماری نظر میں کیا ہے۔ ایک سوال میرے بھائیوں ایک پرچے میں ہم کو دیا گیا ہے کہ علماء لوگ جو داڑھی کٹاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ پوری تقریر سن لی اور اس کے باوجود یہ سوال کیا گیا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس نے یہ سوال کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مسئلہ معلوم تھا، وہ یہ مسئلہ جانتا بھی تھا، اور ایک نہیں سارے علماء اس مسئلے کو بتا بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کریدنے کی عادت، کچھ لوگوں کو چھیڑنے کی عادت۔ اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر تمہیں معلوم تھا پھر بھی جان بوجھ کے پوچھ رہے ہو تو اللہ تمہیں کسی بھی عالم کو اسٹیج پر ننگا کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی صحیح جانکاری تمہیں عطا فرمائے۔ اور اگر تمہیں نہیں معلوم تھا اور جاننا چاہتے تھے اور صرف تم جاننا چاہتے تھے تو یہ مسئلہ کسی سے تنہائی میں بھی پوچھ سکتے تھے۔ ہم سے بھی بڑے بڑے عالم اس سرزمین پر آئے ہیں، معراج ربانی جیسی شخصیت، سرفراز فیضی جیسی شخصیت، غفار ڈاکٹر غفار سلفی جیسی شخصیت، ہم تو ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ یہ سوال اس سے پوچھ رہے ہو جو علم میں سب سے زیادہ یتیم، جو علم میں سب سے زیادہ غریب، جو علم میں سب سے زیادہ کمزور، جو علم میں سب سے زیادہ بے بس، جو علم میں سب سے زیادہ لاچار، جو علم میں سب سے زیادہ کمزور، اور آپ اس سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوال اس سے کرنا چاہیے تھا جو علم کے پہاڑ تھے، جو علم کے سمندر تھے، جو علم کے ستون تھے، جو علم کے پہاڑ تھے، لیکن افسوس ہے کہ آپ نے
फरमाए। दाढ़ी का काटना, दाढ़ी में कैंची लगाना, दाढ़ी को छोटा करना, ये सब अब्स है, हराम है, नाजायज है। अगर कोई करता है तो ये उसका जाती अमल है। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमाए, पूरे इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इतना ही दीनदार और दीन के शौकीन हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये जलसे भी दीन के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। जो रात के 3 बजे तक करना भी सही नहीं है, रात के 2 बजे तक करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अब हम सो जाएंगे और फजर से गायब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये 2-2 घंटे की तकरीरें करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा था, जो सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा का नहीं था। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम मेरे भाइयों लंबी चौड़ी तकरीरें और लंबे चौड़े भाषणों से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो आला अखलाक से फैला है, इस्लाम फैला है तो आला किरदार से फैला है, इस्लाम फैला है तो तरबियत से फैला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तरबियत हमारे और आपके अंदर भी पैदा फरमाए, और हमें और आपको भी उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको तन्हाई में समझाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन भरे मजमे में हमें किसी को भी नंगा करने से मेरे भाइयों बचने की तौफीक अता फरमाए, और किसी को नंगा करने से हम महफूज रहे और किसी की ऐब पोशी न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसा बना दे। यही चंद कलमात के बाद हम आपसे रुखसत होते हैं, ये इस दुआ के बाद कि आप और हम सबको इस दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। आपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना कि आपने अपने बच्चों को वो दुआएं भी याद कराई कि आपके इंतकाल के बाद आपका बेटा आपकी कब्र पर खड़ा होकर ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा फी ज़िम्मतिक व हब्ली जिवारी। अल्लाह, ये मेरा बाप है जो कब्र के अंदर दफन है, ये तेरे जिम्मे है, तेरे सुपुर्द हो चुका है। फक़ीही मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। अल्लाह, मेरे बाप को कब्र के फितने से और अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। अल्लाह, व अंत हालुल वफ़ाई वल हक़, तू वफ़ा वाला है और हक़ वाला है। फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह, तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, तू उन पर रहम फरमा। अल्लाह, तू तो बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्श। आपने ये दुआ सिखलाई है, ये दुआएं तो सब कर लेते हैं। अल्लाह, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। ये तो वो दुआ है जो आप अपने मुंह से कर रहे हैं, और हमने जो दुआ पढ़ी है वो दुआ है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। हमारे नबी जब पेशाब और पायखाने करने तक का तरीका बतला रहे हो, तो क्या ये दुआ नहीं बताएंगे कि अपने बाप की कब्र पर जाकर क्या दुआ पढ़ो? मस्जिद में जाते हो तो क्या दुआ पढ़ो अपने बाप के लिए? क्या वो नबी ने ये नहीं बताया होगा? मेरे भाइयों, कब्र के पास खड़े होकर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका एहताज इला रहमतिक। अल्लाह, ये तेरा बंदा है, अल्लाह तेरी कनीज का बेटा है, एहताज इला रहमतिक, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। व अंत गनीजुन अन अज़ाबिही। अल्लाह, तू अज़ाब देने पर भी कादिर है और अज़ाब न देने पर भी कादिर है। अल्लाह, तू बेनियाज है इस बात से। अल्लाह, इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही। अल्लाह, अगर मेरा बाप दुनिया में नेक था तो इसकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही। और अल्लाह, दुनिया में खताकार था, गुनाहगार था, तो इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। क्या ये दुआ याद है आपको? क्या अपने बाप की कब्र के पास खड़े होकर ये पढ़ सकते हो? क्या ये दुआ दे सकते हो अपने बाप को? वो बाप जिसने दुनिया में तुम्हारे लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी, दुनिया में तुम्हें अच्छा बिजनेसमैन बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एक अच्छा समझदार इंसान बना दिया, बीवी शादी करके बीवी और बच्चों वाला बना दिया। क्या आप अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी आप नहीं कर सकते हो? क्या ये दुआ अपने बाप के लिए नहीं कर सकते हो? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु
اکرم نزلہ ووسع مدخلہ. دعا کے لفظوں پر غور کرو، ترجمے پر غور کرو. اللہم اغفر لہ، اللہ مغفرت فرما دے میرے باپ کی، ان پر رحم فرما، وارحمہ وعافہ، ان کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، ووسع مدخلہ، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ قبر کو چوڑا کر دے، اللہ قبر کو کشادہ کر دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اللہ میرے باپ کے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھل دے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ میرے ماں باپ کی خطاؤں کو ایسے پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا دھلنے کے بعد صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے اور میل و کچیل باقی نہیں رہتا. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اے اللہ ان کو وہ گھر عطا فرما دو دنیا میں ان کے گھر سے بہتر ہو. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وہ اہل و عیال عطا فرما دو دنیا کے اہل و عیال سے بہتر ہو. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وہ بیوی عطا فرما دو دنیا کی بیوی سے بہتر ہو. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، جنت کے اندر ان کو داخل فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیا اتنی بھی دعا نہیں کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے؟ کیا یہ یاد نہیں کر سکتے ہو؟ اتنی لمبی، اس سے تو زیادہ لمبی لمبی پوئمیں ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں ہمارے بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے انگلش میں. کیا ہم عربی میں یہ دعائیں بھی یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ دعا بھی اپنے ماں باپ کے لیے نہ کر سکو تو پھر لائق بیٹے نہیں رہے ہو. نالائق ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے لیے اتنی دعائیں بھی نہ کر سکے، اور یہ دعائیں بھی اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر یا کہیں بھی رہ کر اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا بھی نہ کر سکے تو اپنے ماں باپ کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا صالح بیٹا بنا دے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنا دے. اور اللہ جو اولاد اپنے والدین کی دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس کو قبول بھی فرما کر اس کے والدین کی مغفرت بھی فرما دے. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رہا اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.